جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدعو عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صلوات اللهم صل على محمد. عشر محرم تمام ہوا اور آج یہ سوم کی مجلس تاریخ کربلا کے اعتبار سے سخت ترین مصیبت کی تاریخ جناب ثانیہ زہرا اور امام سجاد کے لیے، اور اس لیے میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جس بہن نے اپنے بھائی کے لاشے کو بے گور و کفن چھوڑا، جس بیٹے کو پابند سلاسل کیا گیا اور بابا کے لاشے کو دفن کرنے نہ دیا گیا، وہ کربلا سے تو چلی اور اس شہر کی طرف لے جایا جا رہا ہے جہاں کی یہ شہزادی ہو جاتی۔ شہادت امیر المومنین کے وقت جناب ثانیہ زہرا نے ایک سوال کیا تھا مولا سے، بابا میں نے ام ایمن سے ایک واقعہ سنا ہے مگر میں آپ سے اس کی تصدیق چاہتا۔ بیٹی کیا واقعہ؟ ام ایمن نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں سب جمع تھے اور پیغمبر اسلام نے بھائی حسین کی شہادت کا تذکرہ کرنے کے بعد کریا کیا اور اس سے آگے کچھ گفتگو بیان فرمائی۔ امام نے یہ جملے سننے کے بعد ثانیہ زہرا کو، جن کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے، سینے سے لگا کہ صرف ایک جملہ کہا، بس بیٹی یہ سمجھ لو کہ میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ تم اسی شہر میں داخل کی جا رہی ہو، مجمع عام ہے، تمہارا سر کھلا ہوا ہے۔ اس وقت مولا متقیان بھی خبر دے رہے تھے کہ بیٹی تم اس شہر میں آ رہی ہو اور میں وہ حالات و واقعات دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں کس طرح چلایا جا رہا ہے۔ جناب ثانیہ زہرا اسی شہر کی شہزادی اور کوفے میں داخل ہوتے ہوئے آج ان کی کیا حالت ہے؟ ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے، سر پہ چادر نہیں، اور منادی کی ندا گونج رہی۔ استقبال کرنے والوں میں دارالامارہ کے دروازے پر سفیر حسین ہے، جس کی کٹے ہوئے گلے سے آواز آ رہی ہے، علی ابن حسین تم پر ہمارا سلام۔ زنجیروں کو سنبھالتے ہوئے امام سجاد نے کہا، چچا مسلم تم پر ہمارا سلام۔ مقدمہ کربلا اسیران کربلا سے مل گیا۔ عزیزو، آپ نے کتنا گریہ کیا ہے، کتنا پرسہ دیا ہے،
کس طریقے سے جناب زہرا کو ان کے لال پر ماتم کرتے ہوئے انہیں پہنچا دیا. مگر آج بھی علی کی بیٹی پابند رسم، اور وہ سکینہ کہ جس کا سن کم سن. مقاتل کے جتنے جملے سب میں لکھا ہے ایک رسن تھی اور 12 گلے تھے. جب کبھی خواتین اپنی کمر سیدھی کرنی چاہتی تھیں تو سکینہ کا گلا کھچ جاتا تھا، پنجوں کے بل جناب سکینہ کھڑی ہوتی تھی. اس یتیمی کے بعد یہ مصیبت، یہ غم و اندوہ. اور یقیناً جب آپ مظلوم کا ماتم کرتے ہیں تو آپ کی نگاہوں کے سامنے ظالم سے نفرت و بیزاری بھی ہوتی، اور مظلوم کا پیغام بھی یہی ہے کہ زندگی گزارنا تو مظلوم کی حمایت میں اور ظالم کے مد مقابل کھڑے ہو. یہ پیغام ہے، پیغام کربلا. عزیزو، اس آخری عشر محرم کے سلسلے کی سوئم کی اس مجلس کی مناسبت سے جو مجھے پیغام دینا تھا، اس پیغام سے آپ آشنا بھی ہیں اور وہ پیغام آپ تک پہنچ بھی چکا ہے. جیو تو محبت اہل بیت کے ساتھ، موت آئے تو محبت اہل بیت. اور یہی حقیقتاً مومن کی، متقی کی، اور جن کے دلوں میں خشیت الہی پائی جاتی ہے ان کی مثال بھی یہی. اور جو صاحبان تطہیر سے متصل ہو، اگر اس کا مزاج ایسا نہ ہو تو اور کس کا ہو. میں نے خصوصاً آج کی مجلس سے اس خطاب کے لیے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157. سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے. محبت، اطاعت اور اتباع، یہ 3 لفظ ایسے ہیں کہ جنہیں تسلسل کے ساتھ آپ سنتے رہتے ہیں. اور اس آیے کریمہ میں محبت کا حکم بھی ہے، اطاعت کا حکم بھی ہے، اتباع کا پیغام بھی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ 2 اضافی پہلو بیان کیے گئے ہیں کہ عزت و تکریم پیغمبر بھی کرنا ہے اور پیغمبر کی مدد و نصرت بھی کرنی ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، خدا کا نمائندہ ہے، خدا سے بہتر پیغمبر کی مدد و نصرت اور کون کر سکتا ہے؟ یقیناً نبی کو ہماری اور آپ کی مدد و نصرت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب کبھی آیات الہیہ میں خدا نے اس انداز سے گفتگو کی ہے تو وہاں پر بھی وہ ہماری آزمائش کرنا چاہتا ہے، ہمیں پہچاننا چاہتا ہے، ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم سے جو عہد و پیمان لیا گیا تھا اس کے مطابق کیا ہم اس فرض کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اور یہاں پر یہ گفتگو جو کی گئی ہے ابتداءً وہ اہل کتاب سے کی گئی. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کہ جو بھی رسول نبی امی کی اتباع کر. سب سے پہلے تذکرہ کس چیز کا کیا گیا ہے؟ رسول کا کیا گیا ہے، پھر نبی کا کیا گیا ہے، پھر امی کا کیا گیا ہے. جبکہ عموماً اگر معنی کے اعتبار سے مراد دیا جائے تو پہلے امی ہونا چاہیے تھا، پھر نبی ہونا چاہیے تھا، پھر رسول ہونا چاہیے تھا. جب آپ کسی کا انٹروڈکشن کرواتے ہیں تو یہی کہتے ہیں نا کہ پرائمری بھی کمپلیٹ کیا ہے، سیکنڈری بھی کمپلیٹ کیا ہے اور ماسٹر بھی کیا ہوا ہے. یہ تو نہیں کہتے نا اچھا ہاں انہوں نے ماسٹر بھی کیا ہوا ہے، سیکنڈری بھی پڑھا ہوا ہے، ہاں پرائمری بھی پڑھا ہوا ہے. امی کے مفہوم کے مطابق میں اسی لیے جملہ عرض کر رہا ہوں. اور یہ زمانہ اگر پیغمبر کو اپنی فکر کے مطابق پہچاننا چاہتا تو شاید ایک لفظ امی کے معنی بھی نہ سمجھ سکتا. سبحان اللہ. کہ یہاں امی سے مراد کیا لیا گیا ہے.
یہ در اہل بیت کا صدقہ ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ بتا دیا کہ مکے کو اللہ نے یوں ہی مقام اور شہر امن قرار نہیں دیا ہے. خانہ کعبہ کو وہاں اس لیے نہیں رکھا ہے کہ صرف کوئی اور وجہ رہی ہو کہ جناب ابراہیم گئے اور انہوں نے اس کی بنیادیں تعمیر کر دی، یا جناب آدم وہاں اترے اور وہاں پر وہ خیمہ نصب کر دیا گیا جہاں سے نور ساطع ہوتا تھا اور جناب آدم اس کا طواف کرتے رہے ہیں. یہ خیمہ کہیں اور نازل کیا جا سکتا تھا، کہیں اور لگایا جا سکتا تھا، لیکن جب مرکزیت مراد لی جاتی ہے تو پروردگار عالم اس اعتبار سے اس جگہ کو محترم بھی قرار دیتا ہے اور اس کی عظمتوں کو بیان بھی کرتا ہے. تو زمین کے مرکز کو جہاں قرار دیا گیا وہیں خانہ خدا آج بھی ہے. یعنی اس گلوب میں، اس زمین پر اگر مرکزی حیثیت کسی کو ہے تو وہ شہر مکہ کو ہے. ام القریٰ اسی لیے کہتے ہیں، تمام کائنات کے قریوں کو ملا لیجئے تو ام القریٰ مرکزی حیثیت جو ہے وہ مکے کی ہے. اللہ نے کیا کہا ہے؟ یہ مقام امن ہے، یہ شہر امن ہے، اور اس شہر امن میں جو بھی آ جائے اسے امان ہے. حالت احرام میں اگر آپ پہنچتے ہیں تو آپ کے لیے اجازت نہیں ہے کہ کسی ایک پتی کو درخت سے توڑ سکیں، ایک گھاس کو اکھاڑ سکیں، ایک مچھر کو مار سکیں. اس شہر امن سے فرزند پیغمبر کو اس وقت نکلنا پڑا جب تمام کلمہ گو اس شہر میں آئے ہوئے تھے حج کی انجام دہی کے لیے. کیوں نکلنا پڑا؟ خود امام حسین علیہ السلام نے ارشاد مکے سے نکل رہے ہیں تو پلٹ کر کے کعبے کو دیکھتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں خانہ خدا گواہ رہنا، اپنے حج کو عمرے سے بدل کر کے نکلنا. میں تجھے چھوڑ کے اس لیے جا رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خون ناحق یہاں بہایا جائے اور اس کی وجہ سے تیری حرمت ظاہر ہو جائے. کوئی سمجھ سکتا ہے کہ حرمت کعبہ ہے کیا؟ کوئی جان سکتا ہے کہ عظمت کعبہ کہتے کسے ہیں؟ کوئی نگاہ امام حسین علیہ السلام سے کعبے پہ نظر ڈالے تو اسے اندازہ ہوگا کہ کعبے کی تعریف کیا ہے. تیری حرمت کی بقا کے لیے یہ نبی کا لال تجھے چھوڑ کر کے جا. تو عزیزان محترم، یہ خطاب جو کیا گیا سورہ اعراف میں تو اس شہر کا بھی تعارف کرایا گیا اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ ایسا نبی ہے کہ جو آدم آب و گل کے درمیان میں تھے اس وقت بھی نبی تھے. یہ رسول ہے، رسول نہیں، رسولوں کا سردار ہے. بچوں کے لیے یہ ہے کہ 124,000 انبیاء اللہ نے بھیجے. ان 1,24,000 انبیاء میں سے 313 کو اللہ نے رسول قرار دیا ہے، اور ان 313 میں سے بھی 5 صرف اولو العزم ہیں. صرف 5 صاحب کتاب اور شریعت رکھنے والے صرف 5 ہیں. اور ان سب میں سے انتخاب کے بعد جو 5 بچے ہیں ان میں بھی سردار انبیاء ختم الرسل کو قرار دیا ہے. کتاب بھی عظیم ہے، نبی بھی عظیم ہے. اور اسی لیے اہل کتاب سے کہا گیا کہ اس کی عظمتوں کو، اس کی فضیلتوں کو تم اپنی کتابوں میں تحریر پاتے ہو، توراۃ اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہو. جو نبی کیا کرتا ہے؟ معروفات کا حکم دیتا ہے، منکرات سے روکتا ہے. معروف کہتے کسے ہیں؟ منکر کی تعریف کیا ہے؟ خود آپ پہچاننے کی کوشش کریں مختصر الفاظ میں. ہر وہ امر کہ جسے آپ کی عقل اور نفس قبول کرتا ہو اسے معروف، عرفہ، پہچانا ہوا، جسے جانتا ہو آپ کا نفس، جسے ایکسپٹ کرتا ہو، اسے کوئی کراہیت محسوس نہ ہوتی ہو،
بلکہ دل جھکتا ہو. مثلاً ایک سچائی ہے، طہارت ہے، یہ چیزیں کیا ہیں؟ ہر بشر کا نفس اسے قبول کرتا ہے. یعنی ہر پاکیزگی اور عظمت جسے آپ کا نفس اور عقل قبول کر رہا ہو اسے معروف کہا گیا ہے. سبحان اللہ. اور یہ نبی کیا ہے؟ معروفات ہی کا حکم دیتا ہے. اور اسی لیے جب یہ کہا گیا کہ بشیر ہے تو پہلے بشارت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. معروفات کی بشارت ہے، اچھائیوں کی جو آپ پہچانتے ہیں انہی کی خبر دے رہا ہے. سبحان اللہ. پھر منکرات جسے آپ کی نفس و عقل قبول نہ کرے، انکار کر دے. اب یہاں سے نظارت شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ. دیکھو تمہاری عقل بھی یہ کہتی ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، تمہارا نفس بھی، کیونکہ اللہ نے اسے اپنے امر سے خلق کیا ہے، تو جو تمہاری اصل ہے وہ بھی اسے ریجیکٹ کرتی ہے کہ یہ برائیاں ہیں. لہذا اب اللہ کا نبی ان سے ڈراتا ہے بھئی انہیں جب تم خود تمہارا اندرونی جو تمہاری قوت اور صلاحیت ہے وہ اسے قبول نہیں کر رہی ہے، ریجیکٹ کر رہی ہے، تو تم اس پر کیوں عمل کر رہے ہو؟ خدا نے اس سے منع کیا ہے. یہ ہے منکرات کہ جہاں اس کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہی ہے نظارت. پیغمبر یہ بتاتے ہیں کہ ان منکرات پر اگر عمل کرو گے تو ڈرنا اس کے عدل سے. وہ جب انصاف کرے گا تو معروفات پر جزا ہے اور منکرات پر سزا ہے. اس کے بعد کا جملہ کیا ہے؟ وہ طیب کو حلال قرار دیتا ہے اور خبیث کو حرام قرار دیتا ہے. تو وصول مذہب خود ہی سمجھ میں آ گئے کہ شریعت اہل بیت میں جتنی بھی چیزیں حلال ہیں وہ سب کے سب طیب ہیں. سبحان اللہ. اللہ کا نبی طیب کو حلال قرار دیتا ہے اور خبیث کو حرام قرار دیتا ہے. اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں ہم اس دور میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں مذائقہ کیا ہے. ہم ظاہراً دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ذائقہ بہت اچھا ہے. ظاہراً ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے، ہماری زبان کے لیے ایک بہترین ٹیسٹ پایا جاتا ہے. آپ کے ظاہر کا اور ہمارے ظاہر کا ٹیسٹ اور ہے. نبی صرف ظاہر پر حکم نہیں نافذ کرتا، نبی شروع سے لے کر کے آخر تک، اول سے لے کر کے آخر تک نظر ڈالتا ہے کہ کہیں کسی حصے میں اس کے کوئی خباثت تو نہیں پائی جاتی. اگر خباثت پائی جاتی ہے تو جہاں جہاں خباثت ہے وہاں وہاں حرام کا حکم ہے، اور جہاں جہاں طہارت ہے، پاکیزگی ہے، وہاں وہاں حلال کا حکم ہے. اب اگر آپ اسے آسانی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک ہی جانور ہے، شیپ ہے، گوٹ ہے، کاؤ ہے نا ایک. ہمارے یہاں ظاہراً حکم کیا ہے؟ یہ سب کے سب حلال ہیں. اگر ذبیحے کے ساتھ انہیں آپ کھائیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن پورا حصہ اس کے جسم کا حلال نہیں ہے. بعض اس کے اجزاء پر حکم صادر کیا گیا ہے کہ سارا کا سارا ذبیحے کے بعد کھانا جائز ہے، مگر یہ پارٹس حرام ہیں، آپ انہیں نہیں کھا سکتے. یعنی ان حصوں میں خباثت پائی جاتی ہے. جن حصوں میں خباثت پائی جاتی ہے جو آپ کے جسم کے لیے مضر ہو سکتے ہیں، یقیناً وہ آپ کے لیے حرام ہیں، آپ انہیں استعمال نہیں کر سکتے. اب یہیں پر دل چاہتا ہے کہ پوری بشریت کے لیے ایک پیغام دیتا چلوں. ذرا غور تو کرو، اللہ نے جسے رسول نبی امی بنا کر کے بھیجا ہے اس کی نظریں کہاں تک پہنچی ہوئی، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کی نگاہ کہاں تک ہے. اگر کسی جانور کے اندر کوئی خباثت کسی عضو میں پائی جاتی ہے تو وہ حکم صادر کرتا ہے کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے. تم اسے نہیں کھا سکتے ہو. کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اس کے اندر مضر اثرات ہیں. اب لاکھ زمانہ اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے. ابھی ایشو چل رہا ہے نا پاکستان میں زیارت عاشور پڑھنے پر. کیا وہ افراد کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے تک
لشکر کفار کی قیادت کی ہے. ان کا اسلام اور ایمان سب کی سمجھ میں آ رہا ہے. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، ان کی حمایت کے لیے آج آوازیں بلند کر رہے واہ ہیں. بھائی واہ، جناب جنگ احزاب کی کیا صورتحال ہوئی ہے. خالد بن ولید نے جیتی ہوئی جنگ کو جب مسلمانوں نے درے کو چھوڑا تو پیچھے سے حملے کرنے والے لشکر کی قیادت خالد بن ولید کر رہا تھا، اور اسے ٹائٹل کیا دیا گیا؟ سیف الاسلام. اور جس نے بعثت پیغمبر کے اعلان سے لے کر کے سبحان اللہ، واہ بھائی شیب ابی طالب کی قید و بند و سختیوں میں رسول اللہ کی حفاظت کی ہے، صرف حمایت نہیں کی ہے، حفاظت کی ہے. حمایت تو شروع سے کرتے، بچپن سے کرتے چلے آئے ہیں اور حفاظت بھی کرتے چلے آئے ہیں. اس ابو طالب کا ایمان کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. کتنے بڑے عقل مند ہیں، کتنا طہارت و خباثت کے سمجھنے والے دانا ہو گئے. جبکہ تاریخ شاہد ہے کہ فتح مکہ سے پہلے تک یہ سب کے سب لشکر لے کر کے بدر و احد میں آتے رہے. ان کی حمایت میں آج آوازیں بلند کی جا رہی ہیں. اور جو محسن ہے، جس کے رحلت پر پیغمبر نے ایک دن نہیں، ایک مہینے نہیں، 2 مہینے 8 دن نہیں، پورے سال کو عام الحزن قرار دے دیا. اس کا اسلام، اس کا ایمان سمجھ میں نہیں آتا. اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں. ہاں حمایت کی ہے، قبول کرتے ہیں، مدد کی ہے، قبول کرتے ہیں، مگر ظاہراً کلمہ نہیں پڑھا ہے. تو کیا ظاہراً کلمہ پڑھنے کا نام اسلام و ایمان ہے؟ اور اگر ظاہراً کلمہ پڑھنے والوں کا نام اسلام اور ایمان ہے تو یہ سورہ منافقون کم از کم سورے سے نکال دو. قرآن مجید کی آیات میں سے انہیں تو نکال دو. انہیں اللہ کیوں کہہ رہا کہ منافق ہیں؟ ظاہراً تو سب کلمہ پڑھ لیتے. پردہ غیب میں اعلان ابو طالب ہے، پردہ غیب میں اعلان ابو طالب ہے. قائم اس دین پہ احسان ابو طالب ہے، قائم اس دین پہ احسان ابو طالب ہے. رب خورشید نے سایہ نہ بنایا جس کا، رب خورشید نے سایہ نہ بنایا جس کا، اس پہ بھی سایہ دامان ابو طالب ہے. نعرہ حیدری. ملا کے خون اپنے جو محمد کو جمع کر دے، اسے کافر بتاتے ہیں، مسلمان عقل حیران ہے. رضا صدیوں سے آتی ہے یہ آواز ابو طالب، مسلمانوں بتاؤ کس کا بیٹا کل ایمان ہے. آیات الہیہ کے مطابق یہ ہر طیب کو حلال قرار دیتا ہے اور ہر خبیث کو حرام قرار دیتا ہے. اب چاہے وہ دل میں ہو چاہے جسم میں خباثت ہو، جہاں جہاں خباثت پائی جائے گی حکم شریعت ایک ہی ہے، حکم شریعت ایک ہی ہے. اگر دل میں کفر و شرک و نفاق کی بھی خباثت پائی گئی ہے تو نبی نے اسے پسند نہیں کیا ہے. اور اگر کسی نے تھوڑا بہت ظاہر کرنے کی کوشش کی تو نبی نہیں کہا میری بزم سے اٹھ کر کے چلے گا، کیونکہ صاحبان تطہیر کے درمیان بیٹھ کر کے تم خباثت ظاہر کرو، یہ صاحبان تطہیر کو پسند نہیں ہے. تو نبی کی صفت کیا بیان کی گئی؟ ہر طیب سے واقف ہے اور ہر خبیث سے واقف ہے، ہر خبیث سے واقف ہے. یہ تاریخ کا جملہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ غدیر کے بعد جب پلٹنے لگے اور پہاڑی کے اوپر بعض خبیثوں نے حرکت کرنے کی کوشش کی تو جناب عمار اور جناب حذیفہ یہ 2 ایسے صحابی پیغمبر تھے جو ہمیشہ پیغمبر کی سواری کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے. اور جناب حذیفہ کو سر رسول اللہ، رازدار پیغمبر کا ٹائٹل ملا. رازدار پیغمبر، رازدار پیغمبر کیا تھے؟
ایسے حالات میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو حذیفہ اوپر منافقین ہیں اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ میں منزل مقصود تک پہنچوں. کہا اللہ کے حبیب کون کون ہے؟ ایک ایک کا نام لے کر کے بتایا. کہا اللہ کے حبیب یقین نہیں آتا ایسے ہو سکتے ہیں. کہا جاؤ جا کر کے دیکھ لو. جناب حذیفہ جب پہاڑی پر پہنچے تو ایک بجلی چمکی اور انہوں نے سب کے چہرے دیکھے اور سب کے چہرے دیکھنے کے بعد پھر واپس آئے رسول اللہ کے پاس. کہا اللہ کے حبیب آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ صحیح ہے، مگر پیغمبر نے کہا حذیفہ جب تک میں اس کائنات میں ہوں تم نام نہ لینا. ستار العیوب کا بھیجا ہوا یہ رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ کہاں پردہ پوشی اس نے کی ہے. سبحان اللہ. لیکن نفاق کب تک چھپا رہتا ہے؟ نفاق چھپا کب تک رہتا ہے؟ ایک نہ ایک دن وہ ظاہر ہو ہی جاتا ہے اور ظاہر ہوا. زیادہ وقت نہیں لگا. شہزادی نے جناب زہرا نے ارشاد فرمایا ابھی تو میرے بابا کا کفن بھی میلا نہیں ہونے پایا اور تم سب ظاہر ہو گئے ابھی تک. یعنی یہ جملہ بیان کر رہا ہے کہ کتنی جلدی نفاق ظاہر ہوا. تو عزیزان محترم، ہمارا اور آپ کا نبی جس کے بارے میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے یہ تمام تر طیب اور تمام تر خبیث چیزوں سے آشنا ہے. اور جو طیب ہے وہ حلال ہے، جو خبیث ہے وہ حرام ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ انسانیت پر جو احسان کرتا ہے کہ ہر وہ انسانیت جو بوجھوں تلے دبی ہوئی ہے، جس کی پشت پر معاشرتی بوجھ ہیں، قبائلی بوجھ ہیں، نظامی بوجھ ہیں، ان تمام بوجھوں سے انسانیت کو رہائی دلاتا ہے. جن توقوں اور زنجیروں میں انسانیت جکڑی ہوئی ہے، اس زنجیر سے جکڑی ہوئی زنجیروں سے یہ رہائی دلاتا ہے. عظمت محمد مصطفیٰ. کتنے ایسے غلام تھے کہ جنہیں ظالموں کی قید سے رہائی دلانے کے بعد حریت کا تمغہ ان کے گلے میں ڈال کر کے ان کا تعارف کروایا. یہ پیغمبر اسلام نے کیا اور انہی میں سے رہائی پانے والوں میں سے ایک جناب سلمان فارسی. جناب بلال جیسے غلاموں کی تاریخ تو آپ نے مکے میں سنی ہے، لیکن جناب سلمان جیسے مدینے میں پہنچنے کے بعد بھی جب یہ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں رہائی دلانے والا یہ رسول. اور مذہب اسلام کیا پیغام دے چاہے؟ جہاں جس دور میں غلامی کی باقاعدہ ہر جگہ ایک عام رواج تھا، ہر قوم و ملت کے افراد کمزوروں کو غلام بنا لیا کرتے تھے. جنگ میں جیتنے کے بعد جو ملتے تھے انہیں اسیر بنا کر کے غلام بنا لیا کرتے تھے. مذہب کیا کہتا ہے؟ اگر تم نے عمدن کسی روزے کو چھوڑا ہے تو اس کا کفارہ جانتے ہو؟ سب سے پہلا کام ہے کہ غلام آزاد کرو. یعنی جہاں معاشرتی طور پر انسانیت کو قید کیا جا رہا ہو وہاں مذہب حکم دے رہا ہے کہ تم اسے آزاد کراؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی کوتاہیوں کے کفارے کے عوض میں دوسرے بشر کو رہائی دلاؤ. سبحان اللہ. یہ حکم ہے شریعت کا، پہلا حکم ہے. پھر اس کے بعد یہ حکم ہے کہ آپ روزے رکھیں یا غریبوں کو کھانا کھلائیں، لیکن پہلا پیغام یہ ہے کہ انسانیت کو رہائی دلاؤ، قید و بند سے اسے آزاد کراؤ. اسلام کو سمجھا کہاں ہے لوگوں نے؟ اور یہ بدبختی ہماری ہی ہے کہ ہم نے اسلام کو سمجھایا کہاں ہے. اگر ہم خود ہی ایسے نظر آتے ہیں، پوری اس وقت عرب مملکت کو اٹھا کر کے یا امت مسلمہ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ ڈالیے، جتنا ظلم و ستم یہ خود ڈھا رہے ہیں انسانیت پر اتنا کوئی اور نہیں ڈھا رہا ہے. ان ممالک میں رہتے ہوئے تو بہت ساری آزادیاں ہیں، بہت سارے آپ کے حقوق اور رائٹس ہیں جو آپ کو مل رہے ہیں. جو اسلامی قانون تھا مسلمانوں کو انجام دینا چاہیے تھا، وہ مسلمان انجام نہیں دے رہا. جبکہ نبی کا پیغام کیا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے کہ ہمارا یہ نبی
انسانیت کو تمام تر بوجھوں سے رہائی دلاتا ہے، تمام تر زنجیروں کی گرفت سے انہیں آزاد کراتا ہے۔ یہ صفات و کمالات بیان کرنے کے بعد خدا اب یہ ارشاد فرما رہا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس جو ایسے رسول پر ایمان لے آئے، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، صرف ایمان نہیں لے آئے بلکہ ایمان لانے کے بعد عزت و تکریم بھی کرے اور مدد و نصرت بھی کرے۔ یعنی تقاضائے ایمان کیا ہے؟ یہ نہیں کہ صاحب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں، اگر تم ایمان لائے ہو اور تمہارے دل میں ایمان داخل ہو گیا ہے تو اس ایمان کا ثبوت پیش کرو احترام پیغمبر کے ذریعے سے، عزت و تکریم پیغمبر کے ذریعے سے۔ اب جو قرآن دستور بیان کر رہا ہے، جیسے آپس میں باتیں کرتے ہو ایسے پیغمبر سے باتیں نہ کرنا، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو ایسے پیغمبر کو آواز نہ دینا، جیسے آپس میں بیٹھتے ہو تو پیر پھیلا لیتے ہو، بس میں پیغمبر میں بیٹھنا تو پیر نہ پھیلانا، کبھی پیغمبر سے آگے اپنے قدم کو نہ بڑھانا۔ یعنی یہ دستور، طریقہ، اخلاق کون سکھا رہا ہے؟ وہی خالق بتا رہا ہے میرے حبیب کی عظمت کو پہچانو۔ نہ آواز بلند کرنے کی اجازت ہے، یہ احترام پیغمبر، عزت و تکریم پیغمبر ہے۔ اگر خدا یہ دستور بیان کر رہا ہے تو اب اگر کوئی اس کے خلاف حرکت کرتا ہوا نظر آئے تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، کیونکہ جو مومن ہوگا وہ عزت و تکریم پیغمبر کرے گا، اور یہ لہجہ قرآن ہے، انداز قرآن ہے، دستور قرآن ہے، کسی کا کوئی حدیث، روایت اور قول اور تاریخ نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسے عظیم پیغمبر پر جس کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں، اس صورت میں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس جو ایسے رسول پر ایمان لے آئے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عزت پیغمبر کرے، تکریم پیغمبر کرے، احترام پیغمبر کرے، اور صرف یہی نہیں، اس کی نصرت بھی کرے۔ اور حبیب خدا ختم الانبیاء و آواز بلند صلوات صلی علی محمد مولی محمد۔ عزروہ و نصروہ، نصرت بھی کرو۔ اور اگر کوئی ایسا صاحب ایمان ہو کہ جسے رسول بلا رہے ہو کہ تم کہاں جا رہے ہو، تو رسول کی آواز کان میں نہ پڑے، دشمن رسول کی آواز کان میں ضرور آ جائے۔ تو یہ تو کہا جاتا ہے نا کہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنوں ہی کی سنتا ہے، وہ اپنوں ہی کی سنتا ہے۔ تو جو جس کا تھا اس نے اس کی آواز سن لی، کیونکہ اس جنگ میں، اس میدان میں اللہ کے حبیب نے کچھ احکامات نافذ کیے تھے۔ بعض تیر اندازوں کو درے پہ کھڑا کر دیا تھا، کچھ بھی ہو جائے یہاں سے ہٹنا نہیں، جتنا مال غنیمت سب کو ملے گا تمہیں بھی دیا جائے گا۔ یہ حکم پیغمبر ہے نا۔ اب اگر حکم پیغمبر ہے تو کیا کرنا چاہیے مومن کو؟ جان چلی جائے قدم ہلنے نہ پائے۔ یہ علامت ایمان ہے، کیونکہ اس میں عزت پیغمبر بھی ہے اور نصرت پیغمبر بھی ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، حکم پیغمبر میں سبحان اللہ، عزت پیغمبر بھی ہے اور نصرت پیغمبر بھی ہے۔ بہت خوبصورت بھائی، واہ واہ واہ، لیکن اب اگر مومن نہیں ہے واہ بھائی واہ، تو نہ اسے حکم پیغمبر کا خیال، نہ عزت پیغمبر کا خیال، نہ نصرت پیغمبر کا خیال۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی، اسے کیا چاہیے؟ وہ مال غنیمت جو پڑا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سب دوسرے اٹھا لے جائیں۔ تو جس کے دل میں صرف حب دنیا اور مال دنیا ہو، وہ احترام پیغمبر کیا کرے گا؟ وہاں سے درہ چھوڑا۔ اور پیغمبر اسلام جو جنگ جیت چکے تھے اس کا پورا نقشہ پلٹ گیا۔ کتنے افراد مارے گئے؟ جناب حمزہ جیسے افراد بھی، جو حمایت پیغمبر میں سینہ سپر بنے رہتے تھے ہر جگہ، ان کی بھی شہادت اسی جگہ۔
مگر عزیزو اب فیصلہ یہاں پہ یہ کرنا ہے کہ آخر ایسا ہوا کیوں؟ تو حکم پیغمبر کی خلاف ورزی کی گئی. سورہ لقمان میں، سورہ آل عمران میں اس جنگ کی پوری ایک تاریخ نقل کی گئی. سورہ آل عمران میں جنگ احزاب کی، جنگ احد کی ایک تاریخ نقل کی گئی ہے. اس میں جہاں حکم پیغمبر کی خلاف ورزی ہوئی، وہیں اللہ کہتا ہے کہ اس کا بھی ارادہ کچھ اور تھا، وہ بھی یہ جاننا چاہتا تھا. تو بعد امتحان کی جب منزل آتی ہے تو آزمائش کی بھی گھڑی ہوتی ہے. اللہ اعلان فرماتا ہے سورہ آل عمران میں کہ اللہ کا بھی یہ ارادہ تھا کہ ایسے میدان میں طیب اور خبیث کو الگ الگ کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، حتی یمیز الخبیث من الطیب، سبحان اللہ، یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے الگ کر دیا جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن اللہ جو ہے وہ غیب کی خبر سب کو دیتا نہیں ہے، سوائے اسے کہ رسولوں میں سے جسے وہ چن لے. سبحان اللہ، سبحان تو اللہ نے نبی کو تو بتا دیا تھا، باقی کسی اور کو خبر نہیں تھی، مگر خدا کا جو ارادہ تھا اس نے یہ دیکھ لیا کہ کتنے ایسے ہیں کہ جن کے قدموں میں استقامت ہے، جو صاحب ایمان ہیں اور اللہ کے رسول کی صدا پر لبیک کہنے والے ہیں، عزت و تکریم بھی کرنے والے ہیں، مدد و نصرت بھی کرنے والے ہیں. اب جیسا میں نے پہلے کہا، ہر ایک نے اپنوں کی آواز سنی ہے. تو وہاں کسی نے جب یہ حالات پلٹے تو کسی نے صدا بلند کی کہ پیغمبر مارے گئے. جب پیغمبر مارے گئے اس کی خبر عام ہوئی تو لوگوں نے راہ فرار اختیار کیا اور 3 دن کے بعد پلٹے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر شاید تو وہ استغفار کر لیا، خدا بہتر جانتا ہے. انہی کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اصحاب پیغمبر کے لیے فضائل کی ایک آیت ضرور پیش کی جاتی ہے کہ رحماء بینہم واشداء علی الکفار، کہ وہ سب آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل تھے اور کفار کے لیے شدید ہوا کرتے تھے. یہ اکثر آپ کی آیت کریمہ کوٹ کی جاتی ہے اور آپ سنتے رہتے ہیں. اب جب اگر آپس کے لیے رحم دل تھے تو آپس کی خبرگیری ہونی چاہیے تھی. یہ کیسے ممکن ہے اپنا کوئی مر رہا ہو اور دوسرا راہ فرار اختیار کرے؟ اور اگر کفار کے لیے شدید ترین تھے تو پھر میدان سے قدم اکھڑنے نہیں چاہیے تھے، وہ چاہے احد کا میدان ہو یا خندق کا میدان ہو. کسی بھی میدان میں کسی دوسرے کی تعریف نہیں ہونی چاہیے، نہ قدم اکھڑنے چاہیے. مگر تاریخی حقیقت یہ ہے کہ یہاں سے چلے. امیر المومنین سے بھی لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں چلے گئے؟ کہا اگر تم یہ سن کر کے کہ پیغمبر شہید کر دیے گئے چلے گئے تو ہم بھی یہ سوچ سکتے ہیں. پہلی منزل میں مولا کا جملہ کیا ہے؟ کیا ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ یعنی ایمان کی علامت ہی یہ ہے کہ عزت و تکریم پیغمبر کرو. اگر پیغمبر شہید بھی کر دیے گئے ہوں تو پیغمبر کو چھوڑ کر تم جا کیسے سکتے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور دوسرا جملہ کیا ہے کہ اگر تم نے یہ سنا کہ پیغمبر شہید کر دیے گئے تو تمہارے نزدیک یہ تھا کہ اب جنگ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر پیغمبر نہیں رہے تمہاری دلیل کے مطابق تو اب جینے کا فائدہ کیا ہے؟ کہ جب پیغمبر ہی نہ بچے ہوں تو بعد از پیغمبر حیات کا لطف ہی کیا ہے؟ حیدر نور خاک کا خاکہ ہے کائنات، حیدر نور خاک کا خاکہ ہے کائنات. دریا علی کی ذات ہے تو قطرہ ہے کائنات، دریا علی کی ذات ہے تو قطرہ ہے کائنات. مولا کے سامنے یہ بھلا کیا ہے کائنات، مولا کے سامنے یہ بھلا کیا ہے کائنات. سلطان حق علی ہے رعایا ہے کائنات، سلطان حق علی ہے رعایا ہے کائنات. مصرع کسی کی بیعت کا کیا بے نظیر ہے، مصرع کسی کی بیعت کا کیا بے نظیر ہے. دنیا فقیر ہے اور میرا مولا امیر ہے. عزیزان محترم، پیغمبر کو ہماری مدد و نصرت کی ضرورت نہیں ہے، یہ علامت ایمان ہے.
فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، پس ایسے رسول پر ایمان لے آؤ، عزت و تکریم کرو اور مدد و نصرت کرو۔ اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ تھوڑا اور، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی بھی اتباع کرو جو رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان، نعرہ حیدری۔ اتباع پیغمبر اگر گلے سے نہ اتری تو اس نور کی اتباع کیسے ممکن ہے؟ لیکن حکم پروردگار یہ ہے کہ اگر فلاح کی سند چاہتے ہو، نجات کی سند چاہتے ہو، تو اس نبی کی اتباع کے ساتھ ساتھ عزت و تکریم پیغمبر کے ساتھ ساتھ مدد و نصرت پیغمبر کے ساتھ ساتھ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی بھی اتباع کرو جو رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اولئک هم المفلحون، یقیناً یہ وہی افراد ہیں کہ جو فلاح یافتہ ہیں، نجات یافتہ ہیں۔ لعلکم تفلحون نہیں ہے، هم المفلحون، یہ وہ افراد ہیں کہ جو مستند نجات یافتہ ہیں، یعنی انہی کے لیے فلاح و نجات ہے۔ تو یہ فارمولہ جو قدرت کا بیان کیا ہوا ہے کہ اگر انسان فلاح و نجات چاہتا ہو تو اتباع پیغمبر کرے اور اس نور کی اتباع کرے کہ جو رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اور میں اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں اشارتاً کہ یہاں مفسرین نے یہ جملے لکھے ہیں کہ یہاں نور سے مراد قرآن ہے، چلے مان لیتے ہیں، سارا مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ اگر اللہ نے قرآن نبی کو دے کر کے بھیجا ہے تو پھر یہ مت کہنا کہ نبی کو پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا۔ کبھی آپ کسی ایسے شخص کو کتاب نہیں دیتے جسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، نہ کہ خدا بھیج رہا ہو اور اسے کتاب دے کر کے بھیجے، نعوذ باللہ، کہ جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انہیں پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا تھا۔ اچھا کتاب دے کر کے بھی بھیج رہا ہے اور کہہ بھی رہا اقرا، یہ امر الہی ہے، اقرا لفظ امر ہے، پڑھو۔ پروردگارہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا پہلے اسے کتاب دے دی، اب حکم دے رہا ہے پڑھو۔ تو اعتراض نعوذ باللہ یہ ذات پروردگار پہ کیا جا رہا ہے۔ پروردگارہ تو جانتا ہے نا، جو جانتا ہے وہ حکم بھی دے رہا ہے اور کتاب دے کر کے اس نے بھیجا بھی ہے۔ تو اگر کتاب دے کر کے بھیجا ہے اور حکم یہ ہے کہ پڑھو، جس کا مطلب ہی یہ ہے کہ پیغمبر پڑھنا جانتے تھے۔ اور وقت آخر پیغمبر نے کیا کہا؟ میں ایسی تحریر لکھ دوں کہ جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو۔ قرطاس و قلم، یہ حدیث متفق علیہ سب کے ہاں ہے کہ نبی نے کاغذ و قلم مانگا کہ میں لکھ دوں۔ اگر نعوذ باللہ پیغمبر لکھنا نہ جانتے تھے تو دے دیتے، پیغمبر کیا کر لیتے؟ لیکن کاغذ اور قلم نہ دینا ہی دلیل یہ ہے کہ سب جانتے تھے کہ یہ لکھنا جانتے ہیں، اور اگر لکھ کر دے گئے جو کچھ ہو چکا ہے اگر اسے تحریر کر دیا تو بعد میں ہمارے لیے دشواری ہو جائے گی۔ لہذا اس موقع پر بھی پیغمبر کو کاغذ و قلم نہیں دیا گیا، اور جن لوگوں نے پیغمبر کو کاغذ و قلم نہیں دیا حسن مجتبیٰ کی خدمت میں اب سمجھ میں آیا نبی کا یہ ارشاد گرامی، یہ میرے دونوں فرزند چاہے بیٹھ جائیں چاہے قیام کریں، یہ دونوں میرے۔ تم نے نانا کو نہیں دیا تھا اب، اور نانا کے تحریر کو تم قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، اب میں لکھ رہا ہوں۔ اور جو کچھ شرائط سلو امام حسن نے لکھی ہے اس شرائط سلو کو آپ پڑھتے چلے جائیں، اندازہ ہو جائے گا کہاں کہاں سے مولا نے نقاب نوچی، کتنے چہروں سے نقاب امام حسن مجتبیٰ نے اپنی تحریر میں اتار کر کے رکھی، اور یہ بتا دیا ہے کہ تم ابھی تک کیا کرتے چلے آئے ہو، اور میں اگر لکھ رہا ہوں تو میں کیا چاہتا ہوں۔ ہر ایک کے چہرے سے
لیکن اس کے باوجود بھی زمانہ خاموش رہا جب وقت آیا حسین مظلوم کا۔ اصحاب کی تعداد مدینے میں کم نہیں تھی۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ ولید اور مروان جیسے افراد یہ جرأت کریں کہ فرزند زہرا سے یزید جیسے شخص کی بیعت کا مطالبہ ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ سب جانتے تھے کہ یزید کا کردار کیا ہے، سب جانتے تھے کہ یزید کہتے کسے ہیں، اور فرزند زہرا نے اس حقیقت کی طرف اشارہ بھی کیا۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ یزید اور میں حسین۔ مروان نے جب سرے راہ پھر دوبارہ امام حسین علیہ السلام کو روکتے ہوئے کہا میرا بہترین مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اگر زندگی چاہتے ہیں اور آرام سے رہنا چاہتے ہیں تو یزید کی بیعت کر لیں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں اگر یزید جیسا خلیفۃ المسلمین تم قرار دیتے ہو تو ایسے اسلام پر اور ایسے خلیفہ پر میرا سلام۔ ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ کون ہے؟ یہ محافظ شریعت، یہ مالک جنت ہے۔ لیکن صحابہ چند افراد کے علاوہ سب نے جبین خم کر۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کتنے صحابی مارے گئے اسی مدینے میں، کتنے دنوں تک مسجد نبوی کی حرمت پامال ہوتی رہی، شہر مدینہ کے اندر خواتین کی عزت محفوظ نہیں رہی۔ ظالم و فاسق و فاجر کی حمایت کا نتیجہ کیا نکلا؟ حرم خدا محفوظ نہیں رہا۔ بعد میں جہاں کہیں سے بھی آواز اٹھی ہے، ہر آواز کو دبانے کے لیے یزید نے لشکر کشی اور ہر ایک کی حرمت کو ظاہر کیا۔ پہلی منزل پر اگر ظالم کے مد مقابل یہ کھڑے ہو گئے ہوتے تو نہ جناب زہرا کے پہلو پر دروازہ گرتا، نہ جناب محسن کی شہادت واقع ہوتی، نہ امام حسن مجتبی کے نیچے سے مسلح کھینچے جاتے، نہ مسجد کوفہ میں امیر المومنین کے سر پر حالت نماز میں ضربت لگتی، کیونکہ تمام تر ظلم و ستم ڈھانے والوں کے دروازے بند کر دیے گئے ہوتے۔ اگر پہلی منزل پر ظلم و ستم ڈھانے والوں کا سد باب کر دیا گیا تو یہ کربلا جس زمین کو خون حسین سے رنگین کیا گیا، اور صرف یہی نہیں، عرب کا دستور یہ تھا کہ بعد از جنگ اگر کسی کو حد سے زیادہ ذلیل و رسوا کرنا مقصود ہو تو اس کے لاشے کو پامال کیا جاتا تھا، کوئی گوارا نہیں کرتا تھا۔ اور کے ساتھیوں نے کیا کہا کہ وہ ہم کو چھوڑ کر کے گئے، تم نے تحقیق کر دیا، یہ ہمیں قبول ہے، مگر ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ حر کا لاشا سم اسپا سے پامال کیا جائے۔ حر کے لاشے کو اٹھا کر کے حر کے افراد لے کر کے چلے گئے۔ حر کے حمایتی تو مل گئے، فرزند زہرا کی مدد، بیٹا موجود ہے زمین کربلا پر، امام سجاد جن کے نیچے سے بستر کھینچا گیا، خیمے جلے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، کمر میں لنگر، ہمارا اور آپ کا یہ چوتھا امام سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا، اور ذرا بھی ہلتے تھے تو توق گرابار گلے میں چپتا تھا، اور اشقیاء اکثر اسے ہلا دیا کرتے تھے تاکہ اذیت پہنچے۔ 11ویں محرم کو اسیروں کا قافلہ چلا، اس جانب سے ظالموں نے گزارا ہے جدھر امام حسین کا جسم نازنی زمین کربلا پر بے گور و کفن بکھرا پڑا تھا۔ امام سجاد بیٹا ہے، کیا کیفیت ہوئی ہے؟ چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا،
ثانیہ زہرا کہتی میرے لال سجاد سنبھالو، تم ہی ہمارا سہارا ہو، ہمارے قافلے کے قافلہ سالار ہو کا پھوپھی اماں۔ ارے مقتل پہ تو نظر ڈالی ہے، ظالموں نے اپنے نجس جسموں کو سپرد لحد کر دیا ہے، بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ ثانیہ زہرا تسلی و تشفی تو دے رہی تھی، لیکن جیسے ہی بھائی کے لاشے کے قریب پہنچی اپنے آپ کو گرا کر کے ایک سوال کیا، انت اخی الحسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ شہزادی کیا بھائی کو نہیں پہچانتی؟ کہا لوگوں ذرا مقتل پہ تو نظر ڈالو، سر و تن میں جدائی ہو چکی ہے، لباس لوٹا جا چکا ہے، سومے اسپا سے جسم کو پامال کیا گیا ہے۔ اب جو بھائی کے لاشے کو اٹھایا تو بارگاہ الہی میں کہتی ہیں اللہم تقبل ھذا القربان، پروردگارا ہماری قربانی کو قبول فرما۔ پھر مدینے کا رخ کر کے کہتی ہیں نانا آپ کی نماز ملائکہ نے پڑھی تھی، آپ کا یہ لال حسین زمین کربلا پر بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ ارے عزیز و ظالموں نے ظلم ڈھایا، قافلے کو پھر آگے بڑھایا گیا، لیکن کون ہے جو ثانیہ زہرا کو سوار کرائے؟ ارے پابند سلاسل بیمار آگے بڑھا، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں سنبھالی، پھوپھی کو سہارا دینا چاہا تو مقتل کی طرف نظر اٹھا کر کے شہزادی نے جملہ کہا بھیا عباس جب مدینے سے لائے تھے بڑی عزت و توقیر سے لائے تھے، اب زینب کربلا سے جا رہی ہے، کوئی سوار کرانے والا نہیں، بیویوں نے سہارا دیا، جناب فضہ آگے بڑھی، امام سجاد آئے، ارے شہزادی کو سوار تو کرا دیا، لیکن ایک کم سن بچی جس کے لیے مقاتل کے یہ جملے ہیں کہ اونٹ کی پشت پر اسے رسیوں سے باندھ دیا گیا اور یہ حکم ہے کہ ان سواریوں کو دوڑاتے ہوئے کوفے لے کر کے چلو۔ بار بار جو بچی سواری سے گرتی تھی اب اس کا سینہ چھلتا جاتا ہے، کبھی امو کو مدد کے لیے پکارتی ہے، کبھی بھیا علی اکبر کو صدا دیتی ہے۔ عزیزو جب یہ قافلہ بیرون کوفہ پہنچا ہے تو شام ہو چکی تھی، بازار بند ہو چکے تھے، اب کوئی نہیں تھا۔ ابن زیاد کو خبر دی گئی کربلا سے قافلہ بیرون کوفہ آ چکا ہے، حکم دیا گیا اسے بیرون کوفہ ہی روکو، ابھی کوفے میں داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ ارے ثانیہ زہرا کا دل تڑپ گیا، دوسری مرتبہ شہزادی کوفے میں آ رہی ہے، جب پہلی مرتبہ بابا کی خلافت کے دور میں آئی تھی قافلہ دن میں پہنچا تھا، مولا نے کہا تھا میری بیٹیوں کے قافلے کو بیرون کوفہ روکو کیونکہ ابھی بازار کھلے ہوئے ہیں، لوگوں کی آمد و رفت جاری ہے، میں نہیں چاہتا کہ بازار کے درمیان سے محملوں اور ہماریوں میں بیٹھی ہوئی میری بیٹیاں دارالامارہ کی طرف آئے۔ اے میں کہوں گا مولا آپ ہی کا یہ شہر ہے، آج شہزادی آئی، ارے ابن زیاد کہہ رہا ہے ارے اس قافلے کو باہر روک دو، جب صبح بازار سج جائیں گے تماشا دیکھنے والے آ جائیں گے، ارے اس وقت منادی ندا دے گا، پھر یہ قافلہ داخل ہوگا، بازار سجے تماشا دیکھنے والے آئے، اب علی کی بیٹی جائے تو کیسے جائے؟ بعض مقام پر یہ جملے بھی ملتے ہیں کہ شہزادی زینب کہتی ہے میں اس طرح سے کوفے کے بازار میں نہ جاؤں گی، اے بیوی آؤ میرے قریب، میں ہاتھ بلند کرتی ہوں، ارے تم سب آمین کہنا،
اب جو بھیا کے چہرے پہ نظر پڑی جو سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا آنکھوں سے آنسو جاری ہیں بہن زینب ارے قدم کو آگے بڑھاؤ کوفہ و شام ابھی تمہیں فتح کرنا ہے شہزادی زینب آگے بڑھی ارے حجاب کی ذمہ داری امام مظلوم کے سر نے لے لی جہاں نامحرموں کا مجمع تھا نظر ثانی زہرا کی طرف پڑتی امام سورہ کہف کی تلاوت شروع کرتے لوگوں ارے میری طرف دیکھو میری بھی تاریخ کتنی عجیب تاریخ ہے امام کے سر کی طرف لوگ متوجہ ہو جاتے بی بی زینب نے اب اپنے بھائی کے مقصد کو بیان کرنا چاہا آواز دی کوفے والوں خاموش ہو جاؤ علی کی بیٹی تم سے کچھ کہنا چاہتی ہے اور پھر ارشاد فرمایا اے بے وفاؤ اے غدارو اے کوفے کے لوگوں تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جو سود کاٹنے کے بعد اسے برباد کر دے ارے تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا علی کی بیٹی لہجے علی میں خطبہ دے رہی تھی ایک نابینا صحابی نے سوال کر لیا کیا قیامت آ گئی ہے کہا کیوں یہ پوچھ رہے ہو کہا میرے کانوں میں علی کی آواز آ رہی ہے ارے دوسرے شخص نے تڑپ کے کہا یہ علی نہیں علی کی بیٹی بازار کوفہ میں خطبہ دے رہی ہے ارے سر و سینے کو پیٹ کے صحابی کہتا ہے اس سے بڑی اور کیا قیامت ہو سکتی ہے کہاں کوفے کا بازار اور کہاں علی کی بیٹی ارے دربار ابن زیاد تک لایا گیا یہاں بھی سخت امتحانات تھے مگر شہزادی نے پیغام دیا میں نے اپنے خدا سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں پایا اور اسی امتحان کی منزل میں ایک چاہنے والے کا بھی امتحان آ گیا ایک قیدی کو دربار میں بلایا گیا جب وہ قیدی دربار میں آیا تو پہلا جملہ کہا گیا تم نے حاکم کو سلام نہیں کیا قیدی کہتا ہے میرا آقا اور مولا حسین مظلوم ہے میں کسی ظالم کو حاکم نہیں تسلیم کرتا اور جیسے ہی یہ جملہ ادا ہوا ابن زیاد کہتا ہے میں نے تمہارے آقا کو اپنے دربار میں بلایا ہے ارے ادھر سے جواب ملا کہاں میرا آقا کہاں تیرا نجس دربار یہ ممکن ہی نہیں ہے مختار کے اس جملے کا ادا کرنا تھا حکم دیا گیا تشت طلا سے کپڑا ہٹا سر امام ابن زیاد کے دربار میں نظر آیا مختار نے کنگڑا ہی لی آگے بڑھ کر کے چاہا تلوار لے کر کے ابن زیاد کا گلا کما کر دے پشت سے زنجیروں کی جھنکار گونجی ایک ہاتھ پشت مختار پہ آیا مختار ابھی صبر سے کام لو ارے مختار مڑنا چاہتے ہیں امام سجاد تڑپ کے کہتے ہیں مختار پشت پہ نظر نہ کرو ارے مائیں بہنیں بیٹیاں سربراہ اسی دربار میں حاضر ہے مختار نے گردن جھکا لی مگر عزیز ہو ابھی زحمت تمام نہیں ہوئی ابن زیاد نے اسیروں کو قید خانے میں بھیجا امام سجاد چلے زمین کربلا تھکائے آج صبح کی مجلس کی مناسبت سے صرف چند جملے اور پھر آپ کی زحمت تمام ہے عزیز ہو اب جو آئے تو بنی اسد کے افراد ارے وصیت کے مطابق زمین کربلا پر موجود تو تھے مگر پریشان تھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آقا کون ہے کس جگہ سے ان شہیدوں کو دفن کرنا شروع
شروع کرے. امام سجاد آئے, آنے کے بعد سب سے پہلے بابا کو سپرد لحد کرنا چاہا. کچھ لوگوں نے مدد کی, بابا کو سپرد لحد کیا. علی اصغر و علی اکبر کو بابا کے پائیتی دفن کیا. جناب حبیب کو سپرد لحد کیا. بچے ہوئے تمام اصحاب انہیں گنج شہیدہ میں سپرد لحد کر چکے. اب امام سجاد کہتے ہیں اے بنی اسد کے لوگوں, آؤ میرے ساتھ آؤ, ترائی کی طرف قدم بڑھے. ارے جب چند قدم آگے جا چکے, دیکھا ایک لاش اور پڑا ہوا ہے جس کے جسم کے ٹکڑے زمین کربلا پہ بکھرے پڑے تھے. امام سجاد نے ایک چٹائی منگائی, چچا کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا اور ایک ننھی سی قبر کھودی اور اس میں سپرد لحد کر چکے. ارے تاریخ خاموش ہو جاتی, سمجھ میں نہ آتا. جس کا قد یہ بیان کیا گیا ہو کہ جب سواری پر بیٹھے تو قدم زمین پر خط دے رہے ہوں, لیکن جب شہزادی زینب ارے قید خانہ شام سے پلٹ کر کے آئی اور بھائی کا ماتم کر چکی, آواز دی میرے لال سجاد مجھے میرے شیر کی لحد پر لے چلو. آگے آگے امام سجاد, پیچھے پیچھے قافلہ. ننھی سی قبر پر امام سجاد ٹھہر گئے. اب ثانیہ زہرا نے تڑپ کر یہی سوال کیا, میرے لال سجاد کیا تمہیں چچا کی قد و قامت کا پتہ نہیں؟ امام تڑپ کے کہتے ہیں او بھی اماں مجھ سے بہتر کون جانتا ہے, مگر کیا کروں, میں نے اپنے ہاتھوں سے چچا کے جسم کے ٹکڑے جمع کر کے اسی مقام پر سپرد لحد کیے. ماتم شروع ہوا, واہ حسینہ واہ عباس. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب إنا لله وإنا إليه راجعون. محمد وعلى محمد کے واسطے ہم سب کی عبادت کو قبول فرما. پروردگار تمام مومنین اور مومنات جنہوں نے فرش اللہ کے بچھائے جانے میں تعاون کیا ہے, تو انہیں اپنی جانب سے اجر کثیر عطا فرما. خصوصاً جن احباب کی طرف سے آج کی مجلس کا اہتمام و انتظام کیا, ان کی حاجات کی تکمیل فرما, مقصد عطا فرما, ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار جو حق ہے پرساداری کر, شاید ہم وہ ادا نہیں کر سکے مگر ہماری ان قلیل سی عبادتوں کو قبول فرما. ہمارے ان مختصر سے آنسوؤں کو رومال جناب زہرا میں جگہ عطا فرما. پروردگار تمام صاحبان ایمان جہاں کے بھی فرش عذابی شار ہیں ان کی حفاظت فرما. ظالمین و تکفیرین کو نیست و نابود فرما. مقدس مقامات کی حفاظت فرما. مومنین و مومنات کو متحد و متفق فرما. ہمارے بچوں کو زمانے کی تاریکیوں سے محفوظ فرما. میرے معبود ان کے قلوب کو منور فرما. انہیں دین اور دنیاوی تعلیمات سے سرفراز فرما. انہیں اپنے بزرگوں کی عزت و تکریم کی توفیق عطا فرما. بزرگوں کی پر رحم کی توفیق عطا فرما. ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت فرما. انہیں جناب زہرا اور ثانیہ زہرا کی سیرت و کردار کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تیری بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں, ہم سب کو حج و عمرے اور زیارات سے مشرف فرما. حالات زمانہ تبدیل ہوتے جا رہے ہیں, تاریکیاں بڑھتی جا رہی ہیں, ظلم و استبداد بڑھتا جا رہا ہے, خون ناحق مسلسل بہائے جا رہے ہیں. پروردگار ان سب کے خاتمے کے لیے, عدل و انصاف کے قیام کے لیے, مظلومین اور مستضعفین کی مدد و نصرت کے لیے اپنی آخر حجت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. اور ہم سب کو اصحاب و انصار امام میں شمار فرما. ماتم حسین.